अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल अज़ीम सल्जुक की पहली किस्त के आगाज़ में सल्जुकी सुल्तान अल परसलान जंग के मैदान में होते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि मलिक शाह, इस किले को हमेशा संभाल कर रखना। हम ये किला काफ़रों से लेकर मशरक़ की फतूहात का रास्ता हमवार करेंगे। जब तुम एक दिन सुल्तान बनोगे तो तुम्हारे पास जो हुआ उस पर इक्तफ़ा ना करना। रिवायात कहती हैं कि जब बेटा बाप से परचम ले तो इसको मज़ीद आगे लेकर बढ़े। मलिक शाह कहते हैं, मैं आपकी और रियासत की कसम खाता हूँ कि मैं अपनी सरहदों को दुनिया के आखिरी कोने तक ले जाऊँगा। अगर मैं अपनी बात से फिरूँ तो अपनी ही तलवार से मेरा सर कट जाए और मैं मिट्टी में मिल जाऊँ। उसके बाद सुल्तान अल परसलान अपने फ़ौजियों से कहते हैं कि मेरे बहादुर शेरों, आज फ़तह का दिन है। रिज़ाए इलाही की खातिर आज का दिन शहीद या गाज़ी होने का है। उसके बाद फ़ज़ा में अल्लाहु अकबर की आवाज़ें गूंजने लगती हैं और जंग का आगाज़ हो जाता है। फिर एक गांव में मलिक शाह के बेटे की विलादत होती है और मलिक शाह जंग में अपनी पूरी ताकत से सुल्तान अल परसलान के शाना बशाना जंग लड़ रहे होते हैं। सुल्तान अल परसलान कहते हैं कि मलिक शाह, दुनिया के चारों कोनों को पता होना चाहिए कि हमारे साथ दुश्मनी का अंजाम क्या होता है, और अपने बेटे मलिक शाह से कहते हैं कि तुम हमेशा रज़ाए इलाही की खातिर लड़ना ताकि तुम्हें फ़तह नसीब हो। उसके बाद मलिक शाह अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं और एक गांव में पहुंचते हैं जहां पे उनके बीवी और बेटा होते हैं। लेकिन जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो कमरा खाली होता है। फिर मलिक शाह दूसरे कमरे में दाखिल होते हैं तो ख़याम मलिक शाह के बेटे को गोद में लिए खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपका सेहतमंद बेटा हुआ है। मलिक शाह कहते हैं कि और मेरी बीवी बशोलो, उसका क्या हुआ? ख़याम ने कहा, वो बेहोश हो गई थी, इतनी कोशिश के बावजूद भी वो ना बच सकें। बशोलो उस जगह हिजरत कर गई हैं जहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसने आपके लिए ये अमानत छोड़ दी है। फिर ख़याम सुल्तान मलिक शाह को उनका बेटा देते हैं और कहते हैं कि आप इसका नाम अहमद रखना चाहते थे। फिर मलिक शाह अपने बेटे को देखकर कहते हैं, मेरा बेटा अहमद, तुम्हारी माँ दूसरी दुनिया में तुम्हें मेरे लिए छोड़ के चली गई। आज के बाद तुम मेरी आंखों के तारे और मेरे दिल का राज हो। उसके बाद मलिक शाह बाशूलों की कब्र पर आते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे और अहमद को अकेला छोड़कर चली गई। उधर से हाजी निज़ामुल मलिक आते हैं तो मलिक शाह कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम, मैं अपनी बीवी को नहीं बचा सका। हाजी निज़ामुल मलिक कहते हैं कि सुल्तान अल परसलान को दुश्मन ने एक पोशीदा ज़ख़म पर खंजर मारकर शहीद कर दिया, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि फ़ौरी तौर पर रवाना हो जाओ और मेरे बेटे मलिक शाह को तख्त पर बिठाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ये झंडा कभी नहीं गिरना चाहिए। फिर वो कलमा पढ़कर शहीद हो गए। मलिक शाह ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बाबा नहीं मर सकते। हाजी कहते हैं, हमें फ़ौरी तौर पर रवाना होगा। ये शोक का वक्त नहीं मलिक शाह, बल्कि मजबूती से खड़े होने का वक्त है। मलिक शाह ने कहा, और मेरा बेटा अहमद, इसका क्या होगा? हाजी ने कहा, जैसा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जिला वतन औरत का बेटा ख़ानदान का हिस्सा नहीं समझा जाता, इसे तुम महल नहीं ले जा सकते। अब तुम सल्जूकी सुल्तान होगे, इसे अगर महल लेके गए तो इंतशार फैल सकता है। अपना बेटा अब मेरे हवाले कर दो, आज से इसकी देखभाल मैं करूँगा। फिर हाजी सुल्तान से उनका बेटा ले लेते हैं और कहते हैं कि आपको इनमें से एक रास्ते का इंतखाब करना होगा, या आपका बेटा या आपकी रियासत की तलवार। सुल्तान मलिक शाह अपने बेटे की तरफ देखते हैं। हाजी निज़ामुल मलिक कहते हैं कि अगर आपने ये तलवार आज ना उठाई तो ये दुश्मनों के हाथों में चली जाएगी, फिर ना कोई रियासत बचेगी और ना ही आपका बेटा बचेगा। वो वादा याद करें जो आपने मैदान जंग में अपने बाबा से किया।
پھر ملک شاہ تلوار کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حاجی کہتے ہیں کہ اس بچے کو میں اپنی سرپرستی میں لیتا ہوں، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی اس کا کبھی پوچھیں گے، کیونکہ آپ ایک سلجوق سلطان ہوں گے۔ اگر آپ احمد سے ملے تو ایک نہ ایک دن یہ نظر آ جائے گا، اس وقت احمد کی جان اور ریاست دونوں خطرے میں ہوں گے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ملک شاہ کہنے لگے کہ اب جبکہ ریاست اور میرے بیٹے کی سلامت اس پر منحصر ہے تو میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ کروں گا۔ اور اپنے بیٹے سے کہا، تم مجھ سے جتنا دور ہوگے تم اتنا ہی میرے دل کے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ کہنے کے بعد ملک شاہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ملک شاہ کے جانے کے بعد حاجی کہتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا نام احمد ہے، اب سے یہ نئے نام سے زندگی گزارے گا، تمہارا نام سنجر ہے، فتوحات کے باپ الپ ارسلان کا پوتا، سلطان ملک شاہ کا بیٹا سنجر۔ اس کے بعد 18 سال بعد سنجر کو تربیت کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، اس کے ہاتھ پر ایک مضبوط رسی باندھتے ہیں اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور اسے ایک موت کے دہانے پر چلاتے ہیں۔ یہ رستہ چٹانوں اور ڈھلوانوں سے بھرا ہوتا ہے، جس میں سے 2 لوگ نیچے گر جاتے ہیں اور صرف سنجر کامیاب ہوتا ہے۔ سنجر کامیاب ہو کر لوٹتا ہے۔ اس کا استاد کہتا ہے کہ تم بغیر دیکھے کامیاب ہوئے، تم نے ہمارے مقصد کے سب سے اہم مرتبے کو عبور کر لیا، اب کیا تم سلجوقی سلطان ملک شاہ کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہو؟ سنجر کہتا ہے، جی ہاں، میں مرتے دم تک تیار ہوں۔ اس کے بعد سنجر ان باطینیوں کی خفیہ جگہ میں داخل ہوتا ہے۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے اور صندوق میں سے کچھ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اسے صندوق سے ایک خفیہ کاغذ ملتا ہے جسے وہ اپنی بازو پہ لپیٹتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ شیطان کی طریقی کو ختم کر دیں گے اور سورج طلوع ہوگا، اور یہاں پہ شیطان کہنے کا مطلب سلطان ملک شاہ ہے۔ سنجر کہتا ہے کہ یہ سلطان ملک شاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ادھر سلطان ملک شاہ اپنے گھوڑے پر سوار اپنے سپاہیوں سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بہادروں، میرے بابا کا یہ پرچم قسطنطنیہ تک پھیلے گا، ہمارا مقصد حق پر یقین کرنا ہے اور انسانیت اور سچائی میں خوبصورتی لانا ہے، حق کی فتح اور باطل کی شکست ہوگی۔ تمام لوگ سلطان زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف باطینیوں کا استاد کمرے میں داخل ہوتا ہے اور سنجر کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے، تو تم ہو اس شیطان کے جاسوس۔ سنجر اس کو مار دیتا ہے، اسی طرح اس کے باقی تمام سپاہیوں کو بھی مار دیتا ہے۔ پیچھے سے ایک سپاہی آ کر سنجر کو بچاتا ہے۔ سنجر اس کے گلے پہ چھری رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے، وہی شخص جس نے ہمیں یہ ہمارے نام دیے، میرا نام بھی ارسلانتش ہے۔ سنجر کہتا ہے، حاجی نظام الملک؟ وہ کہتا ہے، ہاں۔ سنجر کہتا ہے، مجھے جو چاہیے تھا مل گیا، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ سنجر اور اس کا دوست بہت سے سپاہیوں کو ڈھیر کر دیتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ان باطینیوں نے نیچے تیل کا کنواں رکھا ہے جسے انہوں نے آگ لگا دی ہے، وہ اسے تباہ کرنے والے ہیں، ہمیں جلد ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر سنجر اور اس کا ارسلانتش قلعے کی دیوار سے پانی میں کود جاتے ہیں۔ اس کے بعد اصفہان میں سلجوق کا شاہی محل دکھاتے ہیں جس میں سلطان ملک شاہ کی بیوی تیرکن خاتون اور اس کی بیٹی ماہ ملک گزر رہے ہوتے ہیں۔ تیرکن کہتی ہے، تم کہاں تھی ماہ ملک، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وہ کہتی ہے، مجھے معاف کر دیں امی جان۔ تیرکن کہتی ہے، جب میں تمہاری عمر کی تھی تو اس محل میں دلہن بن کر آئی تھی، تمہیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا، ایک شاہی خاتون کو یہی زیب دیتا ہے۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ کی والدہ صفیریہ خاتون آتی ہیں۔
تیرکن کہتی ہیں امی جان، ہمارے سلطان کچھ ہی دیر میں محل میں ہوں گے، میں اس معاملے پر آپ کے احکامات لینے آئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ محل کو پہلے سے بہتر پائیں۔ ماہ ملک کہنے لگی کہ آپ ہمارے محل کو اپنے تجربے سے روشن کرتی ہیں، اللہ آپ کو اور بابا کو سلامت رکھے۔ صفیہ خاتون کہنے لگی کہ تجربہ سونے سے نہیں بلکہ سمجھداری سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری طرف سنجر تیرتا ہوا آیا اور اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے سنجر؟ سنجر نے کہا کہ ہم بے نقاب ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ وہ لوگ ہمارے سلطان پر حملہ کرنے والے ہیں، ہمیں فوراً اصفہان جانا ہوگا۔ اس کے بعد سنجر اور اس کے دوست اصفہان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر اصفہان میں سلطان ملک شاہ اپنے محل میں واپس آ جاتے ہیں اور سب لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ادھر سنجر اور اس کے دوست نقاب پوش ہو کر سلطان ملک شاہ کی حفاظت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہیں پہ اس قسط کے پہلے پارٹ کا اختتام ہو جاتا ہے۔